تو یہ جو کچھ ابو بکر بن اسحاق فقیہ کہتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کو چاہیے تھا کہ اپنی سنن کبریٰ میں اس روایت کو نقل نہ کرتے، لیکن دوسری جلد میں انہوں نے ابو بکر بن اسحاق فقیہ کی بات نقل کر دی، اور اس نے کہا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ چیز بھول گئے تھے جس میں دو مسلمانوں کا بھی اختلاف نہیں ہے، اور وہ آخری دو صورتیں تھی. ارے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کیوں بھول گئے؟ کیسے پھر سورہ فاتحہ بھی بھول گئے؟ اور دوسرا الزام یہ لگایا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو وہ پڑھتے تھے ایسے الذکر والانثی، تو جب وہ اتنی بڑی بڑی باتیں بھول سکتے ہیں تو نماز میں رفع یدین کیوں نہیں بھول سکتے؟ ابن مسعود وہ بھی بھول گئے تھے. کیسی لچر بات ہے، کیسا لچر الزام ہے، کتنی کمزور بات ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز ہی نہیں پڑھی تھی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا. رفع یدین کا کرنا نہ کرنا یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھول گئے تھے یہ غلط بات ہے. اور پھر اسی لیے بعد کے آنے والے لوگوں نے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت پر چراغ بھی کیا، اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کون سی سند سے اس کی روایت نقل کی ہے؟ انہوں نے بس بتا دیا ہے کہ ابو بکر بن اسحاق فقیہ جو تھے وہ یہ کہتے تھے. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت اور ان کی تعریف بہت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی فقہ کو اور ان کے قراءت کو دونوں کو امت میں عام کر دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس پائے کے آدمی تھے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جس کو جوڑا تھا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ تھے. ان دونوں کو بھائی بنایا تھا، اور معاذ بن جبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منظور نظر تھے، بڑے محبوب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے سب سے زیادہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی خلفائے اربعہ اور عشرہ مبشرہ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر معاذ رضی اللہ عنہ سے زیادہ تھی. انصاری تھے، خزرج تعلق تھا معاذ رضی اللہ عنہ کا. اور زمانہ جاہلیت میں سعد بن علی تھے، ان کے دو بیٹے ہوئے، ایک سلمہ اور ایک بیٹا تھا عدی. اور یہ جتنے بنو سلمہ ہیں نا یہ سارے کے سارے اسی کی اولاد میں تھے. حضرت ابو قتادہ، حضرت جابر بن عبداللہ، کعب بن مالک، عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ عنہ، یہ مشہور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سارے بنو سلمہ کی اولاد میں سے تھے. اور دوسرے بھائی جو تھے عدی، ان کی نسل آہستہ آہستہ کم ہوتی رہی، اور جب اسلام کا دور آیا ہے تو ان میں صرف ایک ہی آدمی باقی رہ گیا تھا، اور وہ تھے معاذ رضی اللہ عنہ. اور معاذ رضی اللہ عنہ کے ہاں اولاد اللہ نے دی، اور ان کے صاحبزادے عبد الرحمن. اور یہ بنو سلمہ کا گھر مدینہ منورہ میں انہی لوگوں کے ساتھ ساتھ تھے، پڑوسی تھے آپس میں. اور جہاں پر قبلے کو تحویل کیا گیا اور بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا، یہ انہی لوگوں کے گھروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اور معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے، اور حج کا موسم تھا. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ قیادت کر رہے تھے اپنے قافلے کی، اور اس میں معاذ رضی اللہ عنہ بھی تھے. اور جب وہ عقبہ میں پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تشریف لائے اور دعوت دی، اور معاذ رضی اللہ عنہ نے اس وقت اسلام کو قبول کیا، اور ان کی عمر 18 برس تھی. بڑا اللہ نے ایمان کا ولولہ ان میں رکھا تھا. جب مدینہ منورہ پہنچے تو بنو سلمہ کے گھر گئے، اور وہاں جو لڑکوں کے میں بتوں کو توڑنے میں پیش تھے ان میں ایک چیز تھی. اور پھر عمر بن جموح کے گھر گئے رضی اللہ عنہ، اور عمر بن جموح جو تھے انہوں نے لکڑی کا ایک بت بنا رکھا تھا، اور اس کا نام تھا منات. اور بڑی محبت تھی انہیں اپنے اس خدا سے والعیاذ باللہ. تو معاذ رضی اللہ عنہ نے جب یہ لوگ بے خبر سو رہے تھے تو بت کو اٹھا کر محلے کے گڑے میں پھینکا. جوانی کی عمر تھی. عمر بن جموح صبح جو اٹھے عبادت کے لیے تو خدا ہی موجود نہیں تھا. بہت حیران ہوئے کہ آج تک تو کہیں نہیں گیا تھا، آج پتہ نہیں کدھر چلا گیا. جب باہر نکلے
تو ایک گڑھے میں دیکھا اوندا پڑا ہوا ہے تو شدید غصہ آیا. اس کو اٹھا کر گھر لائے، نہلایا، خوشبو لگائی اور پھر اس کی عبادت شروع کی اور کہا اگر مجھے پتا چل جائے کہ میرے خدا کے ساتھ کسی جس نے حرکت کی ہے تو میں تو بڑی بری طرح اس کی خبر لوں. یہ لڑکے تھے، انہوں نے دوسرے دن اٹھا کر پھر اس بت کو پھینک دیا. اور ابھی وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی جن میں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ تم بتوں کو گالیاں نہ دینا وگرنہ لوگ خدا کو گالیاں دیں. تو یہ پھر اٹھے اور انہوں نے اپنے اس بت کو لائے گھر، نہلا دھلا، خوشبو لگا، اس کے گلے میں تلوار لٹکا دی اور کہا اب وہ آئیں تو میرے خدا اب میں تو عاجز آ گیا ہوں تیرا دفاع کرنے سے، تو خود ہی اپنا دفاع کر لینا. اگلے دن تلوار بھی غائب اور بت بھی غائب. اور پھر گھر آئے اور سوچتے رہے اور ان لڑکوں کو اسلام کی دعوت دینے کا موقع مل گیا. یہ بہانے سے گئے، ملنے جلنے کے بہانے سے، اور جا کر نے سمجھایا اور کہا جو اپنی حفاظت خود نہیں کر سکتا وہ آپ کے نفع اور نقصان پر کیا قدرت رکھتا ہے. نتیجہ یہ کہ عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے ایسی محبت تھی کہ اپنے ساتھ اونٹنے میں بٹھایا اور بار بار فرمایا معاذ بن جبل. انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک، اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سنتے ہو؟ معاذ رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول حاضر ہوں. پھر فرمایا معاذ سنتے ہو؟ کتنا مبارک نام تھا معاذ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک بار بار یہ فرما دی تھی معاذ سنتے ہو. ان کا اللہ کے رسول آپ ارشاد فرمائیں. فرمایا معاذ سچے دل سے جو اللہ کی وحدانیت کی اور میری رسالت کی گواہی دے گا دوزخ خود سے حرام ہو جائے. تو معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ میں لوگوں کو یہ بشارت سنا دوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ایسے نہ کرنا، لوگ اس بشارت پر تکیہ کر لیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے، لوگوں کو مت بتانا. ایک اور مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اونٹ پہ سوار تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سنتے ہو؟ پھر فرمایا معاذ، پھر فرمایا اور ہر بار کہتے رہے وہ کہ اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ میں تمہیں بتاؤں پوری دنیا مل کر یہ فیصلہ کر لینا کہ تمہیں نقصان پہنچائے گی، قطعاً کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے اس کے جو اللہ کو منظور. فرمایا معاذ اچھی طرح سمجھ لو پوری دنیا مل کے چاہے کہ تمہیں نفع پہنچائے کوئی نفع نہیں تمہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. جو نفع مقدر میں ہے وہ مل کے رہے گا. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑا دیکھا، انہیں بلایا، ایک بات سمجھائی اور پھر ان کے بعد دوبارہ بلایا اور فرمایا معاذ جنت کا دروازہ بتاؤں. غالباً اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے کے باہر کھڑے تھے. انہوں نے کہا ضرور ارشاد ہو. تو فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے یہ پڑھا کرو، یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ. مطلب یہ تھا کہ اس کو پڑھنے سے تمہیں نیکی کا کرنا اور برائی سے بچنا آسان ہو جائے گا، جنت میں چلے جاؤ. ایک اور سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صبح کے وقت مدینہ منورہ سے نکلے اور معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا بس کوئی اچھا عمل ایسا بتا دیں کہ دوزخ سے بچاؤ ہو جائے اور جنت میں چلا جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ بڑی اچھی بات تم نے پوچھی، اور جس کو اللہ توفیق دے اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے کہ میری بات پہ عمل کرے. معاذ شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت کرو، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان میں روزے رکھو، حج کرو، اور خیر نیکی اس کے علاوہ بھی ہے. اور میں تمہیں بتاؤں فرمایا روزہ ڈھال کا حکم رکھتا ہے، جیسے جنگ میں ڈھال سے بچتے ہیں اسی طرح روزہ رکھ کے جہنم کی آگ سے بچایا جاتا ہے اپنے کو. اور صدقہ اللہ کی راہ میں یہ گناہ پر جو خدا کی طرف سے غضب نازل ہوتا ہے، خدا کے غضب کی آگ کو بجھا دیتا ہے. صدقہ کیا کرو. اور فرمایا نماز رات کو پڑھا کرو. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی تائید کے لیے قرآن کریم کی آیت پڑھی اور فرمایا معاذ اللہ نے کہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، میرے بندے تو وہ ہیں جن کے پہلو رات کو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی تہجد کرتے ہیں. تو میں تمہیں بتاؤں اسلام میں سر کی حیثیت کس چیز کی ہے اور پاؤں کا مرتبہ کس چیز کا ہے؟ سر اور پاؤں دونوں بتا دوں.
فرمایا معاذ نماز اس ایمان کے پاؤں بھی ہیں اور اس اسلام اور دین کا سر بھی ہے، اور کوہان کی چوٹی تم نے دیکھی ہے اونٹ میں، کہ اسلام میں پوچھنا چاہتے ہو تو اللہ کی راہ میں لڑنا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ سارے دین کو جو چیز جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے صرف ایک چیز تمہیں بتاؤں۔ اور پھر ارشاد ہوا کہ معاذ کی زبان سارے دین کو برباد کر دیتی۔ معاذ رضی اللہ عنہ بڑے حیران ہوئے، اور کیا کہ اللہ کے رسول یہ جو زبان سے ہم باتیں کرتے رہتے ہیں کہ اس پہ خدا کیا گرفت ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفلت کا امک، تیری ماں تجھے روئے، اربوں کا محاورہ ہے، محبت کے طور پہ بھی کبھی بولتے ہیں، یعنی اتنے بھولے آدمیوں یا معاذ تیری ماں تجھے روئے، لوگ صرف اپنی اس زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جانے والے ہو جائیں۔ معاذ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بٹھایا اور 10 باتیں بتائیں، تو معاذ رضی اللہ عنہ سے گنتے تھے۔ اس میں بیان میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں کوئی قتل کر دے اور چاہے تمہیں آگ میں ڈال دے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ اپنے والدین کو دکھ نہ دینا، تمہارے والدین تمہارے بال بچوں کے لیے اور تمہارے مال کے لیے کتنی ہی تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیں، لیکن اپنے والدین کی بے ادبی نہ کرنا۔ یہ ہے وہ چیز جو سیکھنے کی ہے کہ بسا اوقات گھر میں ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے، آدمی اختلاف کرتا ہے لیکن عزت ادب احترام کے ساتھ سمجھاتا ہے، گزارش کرتا ہے، ماں باپ سے کچھ بات کہتا ہے لیکن عزت اور ادب کے ساتھ کہ میرے بچوں کا جو حق ہے یا میری بیوی کا جو حق ہے وہ بھی ہونا چاہیے۔ کہ فرمایا معاذ فرض نماز کبھی نہ چھوڑنا، کیونکہ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے اللہ اس سے بالکل اپنی برات کو اٹھا لیتا ہے، یہ ہلاک ہو جائے، اس کا مال تباہ ہو جائے، اس پہ کچھ مصیبت آئے، اب خدا کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ پھر ارشاد ہوا شراب نہ پینا، فحاشی کی جڑ ہے۔ فرمایا معاذ گناہ نہ کرنا، جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ کے لیے یہ صحیح ہو جاتا ہے کہ خدا اپنا غضب اس پر نازل کر دے، اور لڑائی سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارے ساتھی ان کی لاشیں مٹی اور خون میں نظر آئیں اور موت عام ہو جائے، جب بیماری آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے تو ثابت قدم رہنا۔ اور معاذ اپنی اولاد کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرنا، اور نئی بات سمجھائی اور فرمایا اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کرنا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ اپنی اولاد کی تربیت ٹھیک کرنا، اور لوگوں نے یہ بات چھوڑ دی ہے۔ اگر لوگ اپنی اولادوں کی تربیت، مائیں اپنے گھروں میں بچوں کی تربیت ٹھیک کرنے لگیں تو معاشرے میں یہ جو فساد باہر نکل کے نظر آتا ہے نا بڑی حد تک کم ہو جائے۔ فرمایا معاذ اپنی اولاد کو اللہ سے ڈراتے رہنا، اللہ کی پکڑ، اللہ کی گرفت جو گناہوں پہ ہوتی ہے، اپنی اولاد کو اس کا علم سکھانا۔ پھر اس محبت کی وجہ سے ایک دن پھر بھی کھایا اور معاذ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ معاذ 5 چیزیں کرنی ہیں، اور جو شخص یہ 5 کام کرے گا اللہ کی پناہ میں آ جائے گا۔ کہتے ہیں معاذ مریض کی عیادت کرنا، اور لوگ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جانا، اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلنا، اور جو حاکم وقت ہو اس کی عزت کرتے رہنا۔ اور تمہیں 5ویں چیز بتاؤں، تم سب لوگوں سے محفوظ ہو جاؤ گے، اور اگر تم میں کوئی شر ہے تو دنیا اس سے محفوظ ہو جائے گی۔ معاذ رضی اللہ عنہ غور سے سننے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس معاذ اپنے گھر میں بیٹھ جانا، مطلب یہ تھا کہ جب لوگ اس قابل نہ رہیں تو اپنے گھر میں بیٹھ جانا، لوگوں سے تم محفوظ ہو جاؤ اور لوگ تم سے محفوظ ہو جاؤ۔ پھر ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور ارشاد فرمایا معاذ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے فوراً بعد کوئی نیکی بھی کر لیا کرو، اور دیکھو یہ تمہاری نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ معاذ فرمایا تنہائی میں جب کوئی گناہ ہو جائے تم سے تو تنہائی میں نیکی کر لینا، اور لوگوں کے سامنے گناہ ہو جائے تو لوگوں کے سامنے نیکی کر لینا، کہ نیکیاں اس چھپے ہوئے گناہ اور ظاہر گناہ کو معاف کرا دی۔
تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک دن دیکھا تو معاذ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ کچھ سخت ہو گئے تھے، کھال جلد سخت ہو گئی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تمہارے ہاتھ سخت ہوتے جا رہے ہیں، کیا کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کوئی ہے نہیں اور زمین کا جو تھوڑا سا ٹکڑا ہے اس پہ کھیتی باڑی خود کرتا ہوں. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ چوم لیے اور آپ نے فرمایا دو ہتھیلیاں جن سے اللہ کو بڑی محبت. یہ معاذ رضی اللہ عنہ کا مقام تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ چومے. معاذ رضی اللہ عنہ پہ قرض زیادہ ہو گیا اور گھر کے اخراجات پورے کرنے دشوار ہو گئے تو انہوں نے یہودیوں سے قرض لے لیا. یہودی آتے تھے گھر پہ مانگنے کے لیے تو معاذ رضی اللہ عنہ کی بیوی سے کہتے تھے انہیں قوم نہیں ہے گھر. ایک دن یہودی بیٹھ کے جم کے اور انہوں نے کہا معاذ گھر نہیں ہے اسے نکالو. باہر نکلتے ہی بنی اور معاذ رضی اللہ عنہ کو لے کے پکڑ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے اور کہا معاذ قرض لیا اس نے اور واپس نہیں کرتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا معاذ سے قرض پیسہ واپس چاہتے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بھائی معاذ کے پاس گھر ہے وہ میں نہیں نیلام کروں گا، یہ کہ گھر بنیادی ضروریات زندگی میں سے ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے ہر شخص کے لیے بنیادی ضروریات زندگی کیا قرار دی ہیں اور اسٹیٹ کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ اپنے ہر شہری کو یہ سہولتیں مہیا کرے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا گھر نہیں نیلام کروں گا اور جن آلات کے ذریعے یہ کھیتی باڑی کرتا ہے میں وہ بھی اس سے نہیں لے سکتا اس لیے کہ اس کا گزر اوقات انہیں چیزوں پر ہے. اور آپ نے فرمایا کھانے پینے کے برتن اس کے نہیں فروخت کیے جا سکتے، بستر اس کا اور اس کی بیوی کا اور بچوں کا اور اس کے مہمانوں کا میں وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اور اس کی سواری کا اونٹ یہ بھی اس کی ضروریات میں سے میں یہ بھی نہیں دے سکتا. 5 چیزیں. اور 6ٹھی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلام میں ان کو بھی نہیں بیچوں گا. اور 7ویں چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زندگی کی ضروریات کی وہ ساری چیزیں جس کے روز مرہ کے کاموں کی میں انہیں نہیں فروخت کر سکتا. اس کے علاوہ کوئی چیز اس کے پاس ہے تم بتاؤ تاکہ میں اسے فروخت کروں اور تمہارا قرض ادا ہو جائے. معاذ رضی اللہ عنہ کے پاس اس کے علاوہ کوئی چیز ہوتی تو بتاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اٹھو اور اپنے اس بھائی کی مدد کرو. صحابہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں جس کے پاس جو چیز تھی لا کے پیش کر دی اور کہا اسے لے لیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو بیچا اور جو پیسے آئے آپ نے لوگوں میں تقسیم کیے قرض والوں کے اور آپ نے فرمایا بس اب یہی ہے اسی پہ صبر کرو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس تھا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا کہ اس پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے اور برابر اس کوشش میں رہے کہ کسی طرح معاذ کی جان قرض کے چنگل سے نکل جائے. ایک دن حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور بالکل تنہائی میں حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لیا دایاں اور مجھ سے فرمایا کہ واللہ انی لاحبک یا معاذ، معاذ اللہ کی قسم تجھ سے بڑی محبت ہے، تو بڑا اچھا لگتا ہے. معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے بڑے ادب سے عرض کیا وانی لاحبک، اللہ کے رسول مجھے بھی آپ سے بڑی محبت ہے، بڑے اچھے لگتے ہیں آپ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا معاذ تمہیں ایک تحفہ دیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور ارشاد فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاذ سلام پھیرنے سے پہلے یا ایک روایت میں ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ دعا ضرور مانگا کر کہ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و علی حسن عبادتک، اللہ میری مدد فرمائیے میں آپ کو یاد کرتا رہوں اور اللہ آپ کا شکر ادا کرتا رہوں اور اللہ جو بھی آپ کی عبادت کروں بہت سٹینڈرڈ کی، اعلیٰ درجے کی، بہت خوبصورت بنا کر عبادت کروں. معاذ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت تھی کہ ان کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا کہ معاذ مجھے تجھ سے بڑی محبت اور قرض تو تھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرض کی ادائیگی کے لیے اس طریقہ ارشاد فرمایا اور معاذ رضی اللہ عنہ کو فتح مکہ کے اگلے سال
جو مدینہ منورہ میں تھے تو حکم دیا کہ تم یمن چلے جاؤ اور وہاں کی حکمرانی کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ تم پہ قرض زیادہ ہو گیا ہے، جو کچھ لوگ تمہیں دے دیں وہ لے لینا، تحفہ ہدیہ کوئی بھی چیز دیں تو تم لے لینا.